وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو، اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کرنے کا انکار ہلاکت، لیکن تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے؟ ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا۔ جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں۔ آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو۔ تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو۔ ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے دل میں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں۔ ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے۔ خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان سے کہہ دو قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے، کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دیں۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا؟ جس کو خدا خود بتا رہا تھا۔ ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، غیر مسلم ہو۔ ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں کرا۔ ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے۔ حیرت انگیز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عجز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے، ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا۔ خدا نے فرمایا ان کو کہو بے شک مسلمان کہو، آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا، اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں۔ کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں، کبھی دکھا نہیں سکتے، ایسا واقعہ کبھی نہیں۔ لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی۔ اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جب کہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کتنی کمزوری کے عالم میں تھے، صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں،
وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی. شامل تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے. محمد رسول اللہ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی تلوانی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. اور نے کہا ٹھیک ہے اب لڑو. عجیب شان ہے، کیسا تقوی، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا. یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو. اس نے اپنا انتقام لینا تھا اصل میں مشرکوں سے. اپنا اس کو کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، اہل مکہ کے ہاتھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو. اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا. آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدری کا تھا یا کوئی اور مجھے یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا. اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی اس وقت صورت تھی. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا دھوکہ دے اس وقت، اجب کی موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ. اور میں نے اس کو قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا. اور بار بار یہ فرما رہے تھے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ. تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ تو سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا؟ کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عاجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی. تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو. عالم الغیب خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں. تو تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا. آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسر نعوذ باللہ، ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں. اور مسلمان سادہ لو سمجھتے نہیں ان باتوں کو. آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا لیتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا. تو اب بتائیں سادہ لو آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں. ہماری باتیں ماننا تو سادہ لو ہی کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں. کوئی سادہ لو اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ لو ہی ہے ان مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک. جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے. کہتے ہیں بڑے سادہ لو ہیں. بیوقوف تم ہو، سادہ لو تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے. جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا. یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے. نعوذ باللہ خدا ان کا دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. اگر ایمان آسان ہو جاتا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے. لیکن ایمان کی قیمت دینی پڑتی، جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، تعلقات قربان، رشتہ داریاں قربان. اس کو سادہ لوہی کون کہہ سکتا؟ کچھ سمجھا ہے، کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے. اس لیے سادہ لوگ وہ ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑنے کی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی.
آپ سادہ لونا بنے، غور کریں احمدیت کے پیغام پر، یہ ایک حقیقت بن کر ابھر چکی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا؟ وہ کیسا مفتری نکلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا، قربانی کی تعلیم دینے والا بنا۔ اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے۔